اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ یہ قرآن انتہا کو پہنچتی ہوئی حکمت ہے، تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے، تو تم ان سے منہ پھیر لو۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گئے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ تو ہم نے زور سے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی۔ اور ہم نے نوح کو تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا، تو ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے کے لیے نصیحت لینے والا۔ عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ہمیشہ کے لیے وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ سمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم گمراہ ضرور اور دیوانگی میں ہیں۔ کیا ہم سب میں سے سر اس پر وہی ڈالی گئی، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے سالے تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ پھر اس کی کونچیں کاٹ دی، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی، تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئی۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا اپنے پاس سے احسان فرما کر۔ ہم یوں ہی شکر کرنے والوں کو حوصلہ دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں۔ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا۔ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا نصیحت لینے والا۔ اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسے ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ اور یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے،
अन करीब सब भगा दिए जाएंगे और वो पीठ फेर देंगे, बल्कि उनका वादा क़यामत है और क़यामत सबसे ज्यादा सख्त और सबसे ज्यादा कड़वी है। बेशक मुजरिम गुमराही और दीवानगी में हैं। जिस दिन वो आग में अपने चेहरों के बल घसीटे जाएंगे, फरमाया जाएगा दोज़ख का चूना चखो, दोज़ख का छूना चखो। बेशक हमने हर चीज एक अंदाजे से पैदा फरमाई और हमारा काम तो सिर्फ एक बात है, जैसे पलक झपकना। और बेशक हमने तुम्हारे जैसे बहुत से ग्रोह हलाक कर दिए हैं, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। और उन्होंने जो कुछ किया वो सब किताबों में मौजूद है और हर छोटी और बड़ी चीज लिखी हुई है। बेशक परहेजगार लोग बागों और नहरों में होंगे, अजीम कुदरत वाले बादशाह के हुजूर सच की मजलिस में होंगे।